میں اپنے ہمسائے کو بہت پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا میرے ماں باپ بھی مان جائیں گے، لیکن وہ ضد پر اڑ گئے۔ بہت کوشش کی کہ وہ مان جائیں۔ ماں نے صاف بات سننے سے انکار کر دیا۔ رات کے 8 بجے تھے۔ میں اور وسیم اپنی زندگی کی نئی سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ میں اپنے گھر سے بھاگ کر وسیم کے ساتھ آ گئی تھی اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کے سارے دروازے بند کر کے وسیم کو اپنا سب کچھ مان کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سنسان گلیاں اور رات کا اندھیرا مجھے بہت ڈرا رہا تھا، لیکن وسیم کا ساتھ ہی ایسا تھا جو مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے۔ وسیم نے کہا تھا کہ وہ یہاں سے جا کر کرائے کا ایک گھر دیکھ آیا ہے، اس گھر کی سیکیورٹی بھی دے دی ہے۔ ہم جاتے ہی وہاں جا کر اپنا بندوبست کر لیں گے اور کچھ عرصہ وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد وسیم کو نوکری مل جائے گی تو کسی اچھی جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔ وسیم نے مجھے اس محلے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پر ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ملے گا اور ہم بلا خوف و خطرہ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ میں اور وسیم یہی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ خود کو ڈر نہ لگے، اس لیے وسیم اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا، مگر میں ہی جانتی تھی کہ اس وقت میرا دل کتنے زور سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی آ نہ جائے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، ایسے کئی سوال تھے جو میرے ذہن میں مچل رہے تھے، اور میں پسینے سے شرابور دھڑکتے دل کے ساتھ وسیم کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ گلی کی نکڑ تک پہنچتے ہی اگلی گلی میں موجود چوکیدار کی نظر شاید ہم پر پڑ گئی تھی۔ میں نے وسیم کو ہوشیار رہنے کا کہا۔ وسیم بھی چوکنا ہو گیا، لیکن چوکیدار کی نظر ہم پر پڑ چکی تھی۔ بالآخر ہم نے وہی فیصلہ کیا جو ہمیشہ بھاگنے والے کرتے ہیں۔ وسیم نے مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ میں تو تقریباً دوڑنے لگی۔ چوکیدار بھی ہمیں دیکھ چکا تھا، لیکن وہ سائیکل پر تھا اور ہم دونوں پیدل کافی دیر بھاگنے کے بعد چوکیدار نے ہمیں آہ لیا اور کہنے لگا، اگر ہیلے تو میں موت کی وادی میں پہنچا دوں گا، بہتر ہے کہ رک جاؤ۔ شاید اس نے ہمیں چور سمجھا تھا۔ ہم نہتے تھے، چوکیدار کے کہنے پر رک گئے۔ چوکیدار دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ وہ کوئی سپاہی نہیں لگ رہا تھا، موٹی سی توند والا خوفناک شخص۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ڈر لگا۔ اس نے خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورا اور پھر مجھے خباثت بھری نظروں سے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، رات کے اس وقت کہاں اسے لے کر جا رہے ہو؟ وسیم اس کے غلیظ لہجے کا مطلب سمجھ گیا تھا، لیکن یہاں پر عقل مندی سے کام لینا ضروری تھا۔ تبھی وسیم نے ہمت سے جواب دیا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، کچھ دیر پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم اپنے نئے گھر میں جا رہے ہیں۔ وسیم کی بات سن کر اس نے کہکا لگایا، اچھا تو مجھے بچہ سمجھتا ہے کیا؟ میں سب جانتا ہوں، چل پیسے نکال۔ یا پھر چوکیدار نے میری طرف دیکھا تو میں اندر تک لرز گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اتنا بھی گر سکتا ہے۔ خیر میں اپنے پاس جو جمع پونجی لائی تھی گھر سے تقریباً 10,000 روپے اماں کی الماری سے اٹھائے تھے، میں نے اپنے بیگ سے وہ روپے نکالے اور چوکیدار کے ہاتھ میں تھما دیے۔ پیسے دیتے ہوئے چوکیدار نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ وسیم تو اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گیا، تبھی وہ اس سے الجھ پڑا اور چوکیدار بھی غصے میں آ گیا۔ چوکیدار نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وسیم کو مارنے پیٹنے لگا، یہاں تک کہ اسے گرا کر اندر والے کمرے میں دھکیل دیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں شاید چوکیدار کی رہائش تھی، یا پھر کسی انجان کا گھر، یہ میں نہیں جانتی۔ اس نے وسیم کو بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ رکا اور دوسری جانب جانے لگا، لیکن جاتے جاتے وسیم کے ہاتھ پاؤں باندھ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بھی کمرے میں چلی گئی۔ وسیم مجھے منع کرنے لگا۔ اس نے مجھے جیب میں سے ایک پرچی نکال کر دی اور بولا، جاؤ، جس گھر میں ہم لوگ جا رہے تھے وہ اگلے ہی گلی میں واقع ہے، خدا کے لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ چابی لو، میں جلد آ جاؤں گا، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وسیم کی بات سن کر میں رونے لگی۔ نہیں وسیم، میں تمہارے بنا نہیں جاؤں گی، یہ آدمی تمہیں مار دے گا۔ میرے آنسو دیکھ کر وسیم تڑپ گیا۔ فاریہ، میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے میری عزت کا واسطہ ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ وسیم کے کہنے پر اور اپنی عزت اور عصمت بچانے کی خاطر میں وہاں سے نکل پڑی۔ میرا دل بوجھل تھا، میں وسیم کو وہاں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے نکلی اس شخص کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ وسیم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں نہیں جانتی میرے بعد کیا ہوا۔ اگلی گلی میں پہنچ کر میں نے وہ گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن میں بھلا رات کے اندھیرے میں اس گھر کا پتہ کیسے لگاتی، وہ بھی اس وقت جب گھر پر کوئی پلیٹ یا کسی قسم کا اتا پتہ نہیں لکھا تھا۔ پھر مجھے ایک دروازہ نظر آیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنے ہاتھ میں موجود چابی پکڑی اور اس تالے میں لگا دی۔ خوش قسمتی سے چابی لگتے ہی تالا کھل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یقیناً یہ وہی کمرہ تھا جہاں مجھے
وسیم نے جانے کا کہا تھا، ورنہ یہ دروازہ کیسے کھلتا؟ میں نے سوچا اور بنا خوف و خطرہ دروازہ کھول کر اندر سے کنڈی لگائی اور کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرہ خالی تھا، اس کا مطلب یہ ہمارا ہی آشیانہ ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے سوچا، مگر مجھے اب بھی وسیم کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک صوفہ رکھا ہوا تھا، ساتھ میں پانی کا گلاس اور جگ بھی تھا، جسے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ یقیناً وسیم نے سب انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا حلیہ سیٹ کیا اور بیڈ پر بیٹھی وسیم کا انتظار کرنے لگی۔ وسیم کو یقیناً ابھی تک اس خبیث نے نہیں چھوڑا ہوگا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی، جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چھوڑنا پڑا۔ میرے گھر والے وسیم کے ساتھ میرا رشتہ کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وسیم مجھے شروع سے ہی پسند کرتا تھا، ہم دونوں نے بچپن میں ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی مان لیا تھا۔ اب ہمارے بڑے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میری امی ابو کا خیال تھا کہ وسیم وہ لڑکا نہیں جو مجھے خوش رکھ سکتا ہے، جبکہ میں وسیم کے ساتھ خوش تھی۔ بہرحال مختصر یہ کہ میرے گھر والوں نے میری شادی وسیم کے ساتھ نہ کر کے میرے دل میں بغاوت کو جنم دیا۔ تبھی میں اور وسیم گھر سے بھاگ گئے تھے۔ اب مجھے وسیم کی یاد آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ حالانکہ میں رات کی بھوکی تھی، مگر پھر بھی بستر پر بیٹھتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو اچھی طرح چیک کیا، کھڑکی وغیرہ دیکھی اور سونے کے لیے سیدھی ہو کر لیٹ گئی، مگر میری آنکھوں میں پریشانی اور آنسو تھے۔ مجھے اس اکیلے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود ایک دروازہ ایسا بھی تھا جو میری طرف سے بند نہیں تھا، بلکہ دوسری طرف سے اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے اس سے بھی خوف آ رہا تھا، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کسی ہلکے سے شور سے کھلی۔ میں نے غور سے سنا کوئی باہر دروازہ کھول رہا تھا۔ میری آنکھیں مارے خوشی کے چمکنے لگیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً یہ وسیم ہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا اور میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وسیم نے ہانپتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ وسیم آ گیا۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا اور دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ زور سے کسی نے دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ اس دھکے کی وجہ سے میں تو زمین پر گر چکی تھی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، جبکہ وسیم کے سر پر کسی نے کوئی چیز دے ماری، وہ بھی شاید زمین پر گر گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک معمولی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا، کافی سجا ہوا اور اس میں ہر طرح کا ماڈرن فرنیچر موجود تھا۔ مجھے لگا میں کسی محل میں آ گئی ہوں، لیکن جلد ہی احساس ہوا یہ محل نہیں بلکہ ایک ایسا رنگین گھر ہے جہاں پر عزتیں بکتی ہیں۔ اس کمرے کی دیواروں پر عریاں تصویریں آیا تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ سامنے بیٹھی عورت کے میک اپ اور کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ایسے بازار کا حصہ ہے۔ عورت مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ کہنے لگی، جان تو تم گئی ہی ہوگی۔ اور ایسا ہی تھا، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ وسیم کہاں ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ زیادہ انجان مت بنو، وسیم جیسے لوگ زیادہ دیر ساتھ نہیں دیتے۔ تمہارے دام کھڑے کر کے وہ یہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پر آنے والی ہر لڑکی کی یہی کہانی ہے؟ عورت نے کہا اور پان چبانے لگی۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کی اس بکواس پر بالکل یقین نہیں کرنے والی تھی۔ میں اس پر چیخنے چلانے لگی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ عورت بڑے پرسکون انداز میں بیٹھی تھی، جیسے اسے میرے اس رد عمل کی توقع پہلے سے ہو۔ میں اسے کیا کہتی؟ میرا تو دل وسیم کی بے وفائی پر رو رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وسیم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ عورت نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ سن کر میرا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ وسیم کے متعلق ایسی ایسی باتیں جنہیں سن کر مجھے چکر آنے لگے۔ ایک لمحے کو یقین نہ آتا تھا، مگر پھر اس عورت کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر مجھے یقین کرنا ہی پڑا، اور پھر یہاں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا۔ پہلے پہل تو میں نے اس ماحول کو قبول کرنے سے انکار کیا، مگر رفتہ رفتہ میں اس ماحول میں رنگتی چلی گئی، اور رنگتی بھی کیوں نہ، میرے پاس اب بچا ہی کیا تھا؟ صرف ایک جان تھی، وہ بھی اگر ان لوگوں کی باتیں نہ مانتی تو گوا بیٹھتی۔ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہی تھا۔ میں جب بھی کہیں تیار ہو کر جاتی میرے دل میں وسیم کی نفرت بڑھ جاتی۔ میں سوچتی کہ وسیم کس قدر کم ظرف اور بغیرت نکلا، اس نے اپنی محبت کو کسی اور کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں جب بھی یہ سوچتی میرے اندر کی باغی عورت نکل کر باہر آتی اور میں گناہ کی دلدل میں دھنستی جاتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وسیم کو یاد کرتے کرتے اب میں اس بازار کا حصہ بن چکی تھی۔ میرے حسن کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ میری عمر کم تھی، اس لیے بڑے بڑے وزراء اور ایسے ایسے امیر لوگ اس کوٹھے پر آتے جو مجھے سونے میں تول کر لے جاتے۔ مجھ سے کوٹھے کی نائکا بہت خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میری قدر و قیمت کیا ہے۔
رفتہ رفتہ مجھ میں بھی اعتماد آتا گیا، میں بھی اس بازار کے بھاگ سیکھتی گئی، یہاں پر کس طرح کی عورتوں کو کامیابی ملتی ہے، کون سی عورتیں قصہ بن کر ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے خود کو دلکش اور تر و تازہ رکھا، میں نے جان لیا تھا کہ کبھی اپنا دل کسی مرد کو نہیں دوں گی۔ میں اپنے بڑھاپے کو بھی دولت کے بلبوتے پر محفوظ بنانا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ یہ دلکشی اور رنائی زیادہ عرصہ نہیں ہوگی، اس لیے میں محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، میری دلکشی میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی، مجھ میں پہلے جیسی بات نہ رہی، اس بات کا دکھ میرے اندر اور بھی زیادہ گہرا ہونے لگا۔ میں نے اپنی بچی کچی رنائی بھی کھو دی، رونے دھونے والی عورتوں کو بھلا کون پسند کرتا ہے، اس بازار میں تو ہنستی کھلکھلاتی عورتیں ہی عیاش مردوں کی دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ طوائف کی دولت کا پتہ نہیں چلتا، میری دولت بھی کہاں گئی میں کبھی حساب نہ لگا پائی۔ اب میرے ہاتھ خالی تھے، نائکا کی نظر کرم بھی مجھ سے اٹھنے لگی، میرے دام کم سے کم ہونے لگے، جہاں پہلے مجھے امیر زادے لے جاتے تھے اب میں دکانداروں اور معمولی لوگوں کے ساتھ بھی چلی جاتی۔ مجھے اپنی وقت کم ہونے کا بہت دکھ تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی میرے حسن کو بھی زوال آئے گا۔ بہرحال زندگی سے سمجھوتا تو کرنا ہی تھا، ورنہ میں اس بھنور میں پھنس کر رہ جاتی۔ ایک دن مجھے سیٹھ جاوید کے ساتھ کھانا کھانے جانا تھا۔ سیٹھ جاوید درمیانے درجے کا بزنس مین تھا، اس کے ساتھ ہماری پرانی جان پہچان تھی، میرے ساتھ باتیں کرتا اور وقت بتاتا، مجھے بھی اس کے ساتھ بات چیت کر کے دلی سکون ملتا۔ آج بھی وہ مجھے اچھے داموں میں لے جاتا۔ نائکا کو اب ہر حال میں میری پرواہ نہ تھی، میں اپنا بیٹے کو پالنا چاہتی تھی، اس کی پرورش میں کھونا چاہتی تھی۔ اب مجھے بازار حسن کی دنیا بڑی پھیکی اور بے رنگ لگتی۔ ایک دن سیٹھ جاوید نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ایک خاص دوست سے ملوانا چاہتا ہے، کیونکہ کئی بار جب وہ میرا ذکر اس سے کرتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ سیٹھ جاوید نے کہا کہ وہ اپنے دوست کو سرپرائز دینا چاہتا ہے، ہم جیسی عورتیں ان باتوں کا برا نہیں مناتی۔ میں نے سیٹھ جاوید سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر جس دن میں نے سیٹھ جاوید کے دوست سے ملنا تھا میں تیار ہو کے سیٹھ جاوید کے ساتھ چلی گئی۔ سیٹھ نے کہا تھا کہ اس کے فلیٹ پر اس کا دوست آئے گا، میں پہلی بار اس کے فلیٹ پر گئی تھی۔ سیٹھ کا کہنا تھا کہ اس کا دوست مجھ سے باہر نہیں ملنا چاہتا، وہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کافی منت سماجت کے بعد میں اس کے فلیٹ پر گئی، جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا اور سامنے بیٹھے شخص پر میری نظر پڑی تو میری تو جیسی نظریں تھم سی گئیں، مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری برسوں کی محبت میرا وسیم تھا، جس نے مجھ سے بے وفائی کر کے مجھے اس بازار میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ وسیم، اب میں تمہارے قابل نہیں رہی، تمہاری محبت میں وہ وقت تھی ہی نہیں کہ تم مجھے بچا پاتے، تم نے چند روپے کی خاطر میری محبت کو داغ لگا دیا، اب مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، برسوں کے بند ٹوٹنے لگے۔ میری بات سنو، کیا تم بھی مجھے مجرم سمجھتی ہو؟ وسیم نے تڑپ کے کہا۔ مجرم نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ کیا تم نے مجھے اس نائکا کے حوالے نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے مجھے اس بازار کا حصہ نہیں بنایا؟ میں اس پر چیخنے لگی۔ وسیم حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فاریہ؟ میں اپنی محبت کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ کیا تم جانتی بھی ہو اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس چوکیدار نے مجھ سے تمہاری قیمت لگانے کو کہا، میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر اسے اور غصہ آ گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں مجھ سے بنا قیمت ہی حاصل کر لے گا، تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ وہ میرے غصے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر تمہیں واقعی ہی مجھ سے چھین لے گا۔ فاریہ وہ غلط آدمی تھا، میں نے بعد میں پتہ کیا اس کا تو کام ہی یہی تھا، اس کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے تھے، وہ جب بھی کسی لڑکے لڑکی کو ملتا دیکھتا یا انہیں کوئی نازیبا حرکت کرتے دیکھتا تو ان کے ساتھ یہی کرتا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ یہ کہہ کر وسیم بھی رونے لگا اور میں اسے دیکھ کر رونے لگی۔ کاش ہم دونوں گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرتے، میں اس بازار کا حصہ نہ بنتی۔ میرے پاس پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد میں خود کو نعیم کے قابل تو نہیں سمجھتی تھی، لیکن نعیم نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی آج سے 15 سال پہلے کرتا تھا، مگر میں خود کو نعیم کی محبت کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ آج میں اس بازار میں تو نہیں بیٹھی، نعیم کے عنایت کردہ ایک گھر میں ہوں، اس گھر میں میری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن میں اس عورت کا گھر کیسے برباد کر دوں جو چاہتے نہ چاہتے بھی وسیم کی بیوی بن گئی۔ وہ اس کے 2 بچوں کی ماں ہے، میرا اپنا ایک بیٹا ہے۔ میرے اور وسیم کے درمیان آج بھی محبت کا تعلق ویسے ہی پاکیزہ تر و تازہ ہے جیسا سالوں پہلے ہوا کرتا تھا، مگر وسیم کہتا ہے کہ ہمیں اس رشتے کو نکاح میں بدل دینا چاہیے۔ مجھے آپ کی رائے چاہیے، میں کیا کروں یا کیا نہ کروں؟ کیا مجھے نعیم کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے یا پھر اپنے بیٹے کی پرورش کرنی چاہیے؟